الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن شمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. محترم حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ مائدہ کی پہلی آیت آپ لوگوں کے سامنے، پہلی آیت کا ایک حصہ آپ لوگوں کے روبرو تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ایک اہم صفت کو اپنانے کا حکم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو. اگر آپ غور کریں گے وعدے جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ دو قسم کے نظر آئیں گے. پہلے وہ وعدے جو انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں، انسانوں کے مابین ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی قوم کا کسی قوم سے وعدہ کرنا، کسی تاجر کا کسی تاجر سے وعدہ کرنا، کسی فرد کا کسی فرد سے وعدہ کرنا، یہ آپسی وعدے ہوتے ہیں. دوسرے وہ وعدے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، بندے اور رب العالمین کے درمیان ہوتے ہیں. بہت سارے موقعوں پر ہم اپنے پروردگار سے وعدہ کرتے ہیں اگر ایسا ہو جائے گا تو میں ایسا کروں گا. اور وہ وعدے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ دنیا میں جب جاؤ گے تو کس کی عبادت کرو گے، ہم تمام نے کہا اللہ کی عبادت کریں گے. یہ دونوں وعدے چاہے وہ انسانوں سے وعدے ہوتے ہو چاہے وہ رب العالمین سے وعدے ہوتے ہو، اس آیت میں یہ دونوں وعدے مراد. اللہ رب العالمین کہتا ہے اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، یعنی انسان جو آپس میں کرتے ہیں ان وعدوں کو بھی پورا کرو، اور وہ وعدے جو تم رب العالمین سے کرتے ہو وہ وعدوں کو بھی پورا کرو. وعدے عہد و پیمان یقیناً شریعت میں اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی. شریعت کہتی ہے انسان کے متقی ہونے، پرہیزگار ہونے، اس کے نیک ہونے، صالح ہونے کی علامت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیے ہوئے وعدوں کو نبھاتا ہے. جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا ہے. وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، دیندار نہیں ہو سکتا جو وعدے کر کر وعدوں کو نبھاتا نہیں ہے. اور کرو عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ دیتے تو یہ جملہ ضرور کہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا جو امانت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، وہ شخص دیندار ہو نہیں سکتا جو جس کی زندگی میں عہد و پیمان کی، وعدوں کی اہمیت نہ ہو. اور شریعت میں کس قدر وعدوں کو نبھانے کی تعلیم دی گئی ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو وعدے کر کر وعدوں کو توڑتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافق کی علامت قرار دیا جو وعدے کرنے کے بعد وعدوں کو توڑ دیتے ہیں. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بتائیں. ان علامتوں پر اگر آپ غور کریں گے ان میں سے ایک علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ منافق وہ ہوتا ہے جو وعدے کر کر وعدوں کو توڑ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، منافق وہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت کی چیز رکھائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. محترم حضرات، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ جو وعدوں کو پورا کرنا، عہد و پیمان کو پورا کرنا انبیاء علیہ السلام کی خوبی تھی، خصوصیت تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک پیغمبروں کا تذکرہ کیا. ان پیغمبروں میں ایک جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں بتوں کی عبادت ہی نہیں بلکہ بتوں کو بنایا جاتا تھا، اس کی خرید و فروخت کی جاتی تھی. ایسے گھر میں پیدا ہوئے، اپنے باپ آزر کو لاکھ سمجھائے، کہا ہے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے کوئی نفع نہیں دیتے، کوئی نقصان نہیں دیتے، یہ بتوں سے بچ جاؤ. لیکن اس کے باوجود آزر نے ان کی ایک نہیں سنی. بیدار ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دوری کا اعلان کیا. جب دور ہو رہے تھے اپنے والد سے،
باپ ہے، دلی محبت ہے، تو وہ باپ سے وعدہ کر دیے، کہے کہ میں آپ کے لیے آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کروں گا۔ اللہ اکبر، وعدہ ہو گیا والد سے۔ وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے وعدے کے مطابق اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کی۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ایک مشرک کے حق میں آپ استغفار کی دعا نہیں کر سکتے۔ اور طلب بات یہ ہے، آپ غور کرو، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ کہ میں آپ کے حق میں ضرور استغفار کروں گا، اللہ چاہتا تو اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیتا، لیکن پیغمبر کا وعدہ تھا، نبی کا وعدہ تھا۔ وعدے کو مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ایک مشرک کے حق میں استغفار نہیں کیا جا سکتا، دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے۔ محترم حضرات، اسلام میں عہد و پیمان کی، وعدوں کو نبھانے کی بڑی اہمیت بتائی گئی۔ غور کرو اللہ تعالیٰ نے کس قدر وعدوں کو نبھانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں کہتا ہے تَنْصُرُكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ، اگر تمہارے مومن بھائی تم سے مدد مانگتے ہیں تو تم پر ضروری ہے کہ اس مظلوم بھائی کی تم مدد کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک شرط پر، ایک حالت میں تم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر یہ مومن بھائی ان کے خلاف تم سے مدد مانگ رہے ہیں جن کے درمیان تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہوا ہے، یعنی ایسے لوگوں کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں جن سے تمہاری جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ایسی صورت میں تم اپنے مومن بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے لیے اگر آپ پس منظر پر غور کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6ویں سال صلح حدیبیہ کے لیے نکلے، عمرے کی نیت سے نکلے، لیکن مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے میدان میں روک دیا۔ کئی ایک چیزیں ہوئی اس میدان میں، آخر کار اس وقت سہل بن عمر جو مشرکین کا سفیر بن کر آیا تھا، وہاں اس نے آ کر صلح کی کچھ باتیں ہوئی۔ ان وعدوں میں کئی ایک وعدے ہوئے، ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی مدینے کا مسلمان مکہ آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، اگر مکے کا کوئی شخص مدینہ آئے گا تو اس وقت میں واپس کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، یہ بات چیت ہوئی۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جو سہل بن عمر جو سفیر بن کر آیا تھا، ان کے فرزند تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے مظلوم تھے، مکے میں انہیں ستایا جا رہا تھا، مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صلح حدیبیہ کے میدان تک پہنچ گئے اور مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت سہل نے کہا ابھی وعدہ ہوا ہے، وعدے کو نبھاؤ، ابو جندل کو واپس کرو، ابو جندل کو واپس کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کیا اس ایک فرد کو چھوڑ دو، ابھی دستخط نہیں ہوئے، لیکن اس وقت سہل نے کہا کہ ہرگز نہیں، اگر ان کو واپس نہیں کرو گے ہم صلح کے لیے راضی نہیں ہیں، ہم صلح کے لیے راضی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا ہمارے اور مشرکین کے درمیان وعدہ ہوا، ہمارے اور مشرکین کے درمیان وعدہ ہوا ہے کہ ہم جو بھی مکے سے مدینہ آئے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے، لہذا تمہیں واپس جانا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اور کرو یہاں مظلوم مسلمان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود مشرکین سے کیے ہوئے وعدے کو نبھائے، ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کر دیے۔ ہوا یوں کہ کئی ایک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد نہیں کی، بلکہ کہا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان وعدہ ہوا ہے، مدینے میں ہم آپ کو پناہ نہیں دیں گے۔ ہوا یوں کہ یہ صحابہ جو کوئی آتے تھے سمندر کے ساحلی کنارے پر اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے، وہاں پر جب مشرکین مکہ کا تجارتی قافلہ گزرتا اس پر حملہ کرتے، مشرکین بیزار ہو چکے تھے، اپنی تجارتی قافلے کا ڈر لگنے لگا، تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے جو وعدہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوا ہے، یہ جو افراد آپ کا ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، تو یہ وعدے کو ہم توڑتے ہیں، اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اللہ کی مدد آئی، نصرت آئی۔ بتانا یہ مشرکین سے کیے ہوئے وعدے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا۔ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، کئی ایک واقعات آپ کو نظر آئیں گے۔
مشرکین کے وعدوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا، یہودیوں سے کیے ہوئے وعدوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا۔ اور وہ جنگ بدر، اسلام کی سب سے پہلی جنگ، مسلمانوں کی تعداد 313، مشرکین کی تعداد 1000 کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے، پتہ نہیں کہ 1000 فوج سے ملاقات کرنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر نکلے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اس وقت حذیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں پیچھے ہو گئے، تاخیر کیے نکلنے میں۔ بہرحال جب یہ لوگ مدینے سے نکلے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یمان رضی اللہ تعالی عنہ، تو تاخیر سے نکلنے کے سبب راستہ بھٹک گئے، اور ہوا یوں کہ مسلمانوں سے ملاقات کے بجائے مشرکین کی فوج کے آمنے سامنے ہو گئے۔ مشرکین کے جاسوسوں نے انہیں پکڑ کر ابو جہل کے پاس لے آئے۔ ابو جہل نے ان دونوں کو پوچھا کس مقصد سے نکلے تھے مدینہ، تو انہوں نے کہا تجارت کے مقصد سے نکلے تھے۔ جھوٹ بول دیے، میدان جنگ میں جھوٹ جائز ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے تجارت کے مقصد سے نکلے۔ بار بار ابو جہل نے پوچھا، بار بار یہی جواب رہا، حتیٰ کہ ابو جہل مطمئن ہو گیا کہ تجارت کے مقصد سے نکلے۔ تو اس نے ان سے وعدہ لیا، ان سے وعدہ لیا، اگر میں آپ کو چھوڑ دوں گا تو سیدھا مدینہ جاؤ گے، نبی سے ملاقات نہیں کرو گے۔ بہرحال اس نے چھوڑ دیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں نکل کر مشرکین کی فوج سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں آگے پورا واقعہ سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ابو جہل سے وعدہ کیا ہے، وعدے کو نبھانا ہوگا، اور جنگ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھیج دیا۔ اور کرو 313 کی جماعت، 2 سپاہی اگر بڑھ جاتے مسلمانوں کو کتنی تقویت پہنچتی، کتنی طاقت پہنچتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک سے کیے ہوئے وعدے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا۔ ایسے کئی ایک واقعات آپ کو نظر آئیں گے۔ عہد و پیمان کی ایک شکل ہوتی ہے سفارت، یعنی کوئی ملک سے کوئی سفیر آتا ہے اور وہ اس ملک سے کچھ باتیں کرتا ہے، وعدے عہد و پیمان ہوتے ہیں۔ بہرحال مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو سفیر کی حیثیت سے مدینہ بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ باتیں کی، لیکن کچھ دنوں تک مدینے میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کا موقع ملا، دیکھنے کا موقع ملا، صحابہ کی زندگیوں کو مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ اتنے متاثر ہوئے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور میں مکہ واپس نہیں جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھنا بالکل درست ہے، اسلام لانا بالکل درست ہے، اسلام مسلمانوں کی صفوں میں آ رہی بالکل صحیح بات ہے، لیکن جو واپس نہ جانے کی بات ہے یہ درست نہیں۔ تم سفیر کی حیثیت سے مدینہ آئے تھے اور تمہیں پھر سے مکہ جانا ہوگا، مکہ جانا ہوگا۔ جب تمہاری سفیر کی حیثیت ختم ہوگی پھر مدینہ پلٹ کر آؤ۔ ہوا یوں کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مدینہ، مکہ گئے، اور وہاں پر جب سفیر کی حیثیت ختم ہوئی تو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک لیتے، لیکن بحیثیت سفیر آئے ہوئے تھی، عہد و پیمان ہوا تھا، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے واپس کیا۔ محترم حضرات، ایسے کئی ایک واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں نظر آئیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، روم کی فوج سے عہد و پیمان ہوا، روم کی قوم سے عہد و پیمان ہوا کہ فلاں وقت تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، جنگ بندی کا وعدہ ہوا کہ آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور میں جو وعدہ ہوا تو یہ وعدے ختم ہونے کے 15 یا 20 دن باقی تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ 15-20 دن باقی ہے، لہذا میں اپنی فوج کو، مسلمانوں کی فوج کو روم کی سرحد پر کھڑا کر دوں گا، جیسے ہی یہ دن ختم ہوں گے فوراً ان پر حملہ کروں گا، فوراً ان پر حملہ کروں گا۔ لہذا انہوں نے اپنی فوج کو ترتیب دی اور روم کی سرحد پر کھڑا کر دیا۔ قربان جائیے صحابی رسول عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ عہد و پیمان کی مدت میں، وعدے کی مدت میں اپنی فوج کو ترتیب دینا دشمن کی سرحد پر یہ بھی وعدہ خلافی ہے، لہذا اپنی فوج کو بلائے۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، فوراً انہوں نے اپنی فوج کو واپس بلایا، کہا عہد و پیمان کی مدت میں ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر! ایسی مثالیں آپ کو یقیناً سیرت کی کتابوں میں بھی انتہا ملے گی۔ محترم حضرات، عہد و پیمان کی ایک شکل قرض دینا ہے۔ مالی معاملات میں اللہ اکبر، ان معاملات میں ہم کتنے وعدے کرتے ہیں، کسی کو پیسہ لوٹانا ہوتا ہے، ہم وعدے پر وعدہ کرتے ہیں، وعدے کو نبھاتے نہیں ہیں، 1000 وعدے کرتے ہیں، 1000 مرتبہ توڑتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارا حال تو یہ ہے، پیسہ لیتے وقت عزم ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، واپس نہیں کروں گا۔ یقین مانیے، اگر بندہ یہ اس ارادے کے ساتھ لیتا ہے کہ میں اپنے اس قرض کو واپس کروں گا، اللہ کی مدد اس پر شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس پر شامل حال ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کا واقعہ سناتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے دو اشخاص جو مومن تھے ان کا واقعہ سناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک مومن بھائی نے دوسرے مومن بھائی سے قرض مانگا کہ، اور ایسا ویسا بھی قرض نہیں، 1000 دینار قرض مانگا۔ تو دوسرا مومن بھائی جو قرض دینے والا تھا اس نے کہا قرض دوں گا، لیکن ضامن لائیں گے کہ اگر آپ قرض نہیں دیں گے تو وہ انسان مجھے قرض واپس کرے گا۔ تو وہ تلاش کرنے لگا، کوئی راضی نہیں ہوا۔ بہرحال وہ اپنے بھائی کے پاس آ کر کہا میں نے تلاش کیا، کوئی ضامن بننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا میں رب العالمین کو، اللہ کو ضامن بناتا ہوں، اگر تم اس پہ راضی ہو تو قرض دیجیے۔ تو اس نے کہا، جو قرض دینے والا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک گواہ کو لے آئیے جو میرے اور آپ کے درمیان گواہ رہیں کہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں۔ تو وہ تلاش کرا، کوئی گواہ بننے کے لیے راضی نہیں ہے، پھر سے آیا اور کہا کوئی گواہ مجھے نہیں مل رہا ہے، لہذا میں رب العالمین کو گواہ بناتا ہوں۔ اس وقت مومن بھائی نے کہا میں نے ضامن پوچھا تم نے رب العالمین کو بنایا، میں نے گواہ پوچھا تم نے رب العالمین کو بنایا، اللہ سے بڑھ کر ضامن کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی شاہد ہو نہیں سکتا، لہذا یہ 1000 دینار لے جاؤ اور یہ قرض ہے تمہارے اوپر۔ دونوں کے درمیان ایک مدت طے ہوئی کہ فلاں وقت پر تمہیں واپس کرنا ہے۔ یہ مدت کا وقت ہوا یوں کہ یہ دونوں کی بستیوں کے درمیان ایک ندی حائل تھی، ان دونوں کے درمیان ایک ندی حائل تھی۔ وہ قرض لے کر چلے گا، وہ وقت آ گیا، وہ دن آ گیا جس دن اس سے وہ قرض واپس کرنا تھا۔ وہ شخص جو قرض لیا ہوا تھا ندی کے کنارے کھڑا ہوا ہے کشتی کے انتظار میں، 1000 دینار لے کر کہ کشتی آئے گی میں سوار ہوں گا، اپنے بھائی کو قرض ادا کروں گا۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی کشتی نہیں آئی، تو ایسی صورت میں بڑا پریشان ہو گیا، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے پروردگار میرے بھائی نے ضامن پوچھا، گواہ پوچھا، میں نے تجھ کو گواہ بنایا، عہد و پیمان ٹوٹ رہا، اے اللہ لاج رکھ، اے اللہ لاج رکھ۔ لہذا دعا کرنے کے بعد اس کے ذہن و دماغ میں ایک تدبیر آئی، ایک پلاننگ آئی، اس نے لکڑی لی اور لکڑی لے کر اس کو چیرا اور بیچ میں 1000 دینار کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک خط لکھ دیا کہ میں صبح سے شام تک انتظار کرتا رہا کہ یہ قرض واپس کروں گا، لیکن کوئی کشتی نہ آنے کے سبب میں اس واپس نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن اللہ کی ذات پہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین یہ پیسوں کو تمہارے حوالے ضرور کرے گا۔ اس لکڑی کو اس نے اس ندی میں بہا دیا۔ ہوا یوں کہ اس کنارے پر وہ بھائی کھڑا ہوا ہے انتظار کرتے ہوئے کہ میرا بھائی آئے گا، یہ وقت طے ہوا تھا، وہ 1000 دینار مجھے دے گا۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی کشتی نہیں آئی، بہرحال وہ تھک گیا، تھک کر یہ سوچنے لگا اب تو گھر واپس جانا ہے، جاتے ہوئے کچھ لکڑیاں لے کر جاتا ہوں۔ لکڑیوں کو چننے لگا، ہوا یوں کہ ندی سے ایک لکڑی ایسے اچھل کر اس کے قدموں پر آ گری تو وہ فوراً وہ لکڑی لے گیا، لکڑی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب وہ لکڑیوں کو اپنے گھر پر رکھا تو اس وقت وہ 1000 دینار نکلے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا خط بھی نکلا۔ اللہ اکبر! غور کرو عہد و پیمان، جو ہم مالی معاملات میں کتنے عہد و پیمان کرتے ہیں، اگر ہمارا عزم ہوگا، ارادہ ہوگا واپس لوٹانے کا، یہ عہد و پیمان جب ہم کرتے ہیں خلوص نیت ہوگی، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آئے گی۔ لیکن اگر ذرا برابر بھی کھوٹ ہوگا، وہاں اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہم سے چھین لی جائے گی۔ محترم حضرات، اگر آپ غور کریں گے عہد و پیمان کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ کافر، وہ مشرک جو اسلامی ملک میں رہتے ہیں، پیسہ دے کر، جزیہ دے کر
وہ رہا کرتے ہیں، ایسی صورت میں اسلام یہ حکم دیتا ہے ہمیں ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ ان کی جان مال ان کی عزت و آبرو کی وہ مسلمان حفاظت کرے۔ اس مشرک بھائی کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کی حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بھی ایک عہد و پیمان کی ایک شکل ہے، عہد و پیمان کی ایک صورت ہے۔ وہ کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ میں یہ پیسہ لوں گا تو میری حفاظت کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اس شخص کو قتل کرے گا جو جزیہ دے کر اسلامی ملک میں رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی سناتے ہیں کہ وہ مومن وہ مسلمان ہے۔ اگر اس شخص کو قتل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنائی کہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو کی مسافت 40 سال کی دوری سے سنائی دیتی ہے۔ محترم حضرات، اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے پر غور کریں گے کہ ہجرت کے 14 سال بیر معونہ کا جو واقعہ پیش آیا، بنو کلاب نجدی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کہا اور کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہماری تربیت کے لیے ہمارے قبیلے کی تربیت کے لیے مسلمانوں کو بھیجی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ جو جید حافظ تھے، جید قاری تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کر انہیں ان کے حوالے کر دیا، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور 20 راستے میں یہ 70 کے 70 صحابہ کو قتل کر دیا گیا، لیکن ان میں ایک صحابی ان سے بچ گئے، وہ پڑے رہے، اپنے آپ کو مقتول بتانے لگے، اور آخر کار جب وہ فوج چلے گئی، وہ صحابی رسول عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے نکل کر بھاگ کر آنے لگے۔ وہ یوں آدھے راستے پر پہنچے، اس جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 اشخاص آئے ہوئے تھے، بنو کلاب کے اس قبیلے کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان لیا کہ آپ ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھ کر دیا کہ یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہاری جان مال کی حفاظت ہوگی۔ راستے میں عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ان 2 اشخاص سے ہوتی، پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے۔ انہوں نے عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کس قبیلے سے تمہارا تعلق؟ ان دونوں نے کہا بنو کلاب کے قبیلے سے ہمارا تعلق۔ جیسا یہ سننا تھا غصہ آ گیا کہ 70 صحابہ کو شہید کرنے والے وہ لوگ ہیں، تو انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ بعد میں جب ان کے کپڑوں کو دیکھا گیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نظر آیا، اپنے آپ پر ندامت کرنے لگے، بڑا افسوس کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پورا ماجرا سنانے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو قتل کیا ہے یہ بالکل غلط قتل کیا ہے، اس کا تمہیں جزیہ دینا ہوگا، فدیہ دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ان کی فیملی کو فدیہ پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کرو کہ جو وعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو وعدہ کو نکالا۔ محترم میری اور آپ کی زندگی میں ہم نے بہت سارے وعدے کیے، وہ وعدے جو رب العالمین سے کیے، ایسے وعدے جو ہم نے مصیبت کے وقت، پریشانیوں کے وقت، بیماریوں کے وقت اللہ سے وعدے کیے۔ یہ وعدے کیے کہ ہم سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے، نمازوں کے پابند بن جائیں گے، میری زندگی میں تبدیلی آئے گی، لیکن جب اللہ رب العالمین نے راحت دیا، صحت دیا، مشکل سے دور کیا، ان وعدوں کو ہم نے توڑ دیا۔ یہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے ضروری ہے کہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھاؤ۔ دوسری چیز، ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم نے آپس میں بہت سارے وعدے کیے۔ یہاں مشرکوں سے کیے ہوئے وعدوں کی اتنی بڑی اہمیت، سیرت کی کتابوں میں مشرکین سے کیے ہوئے وعدوں کی اتنی بڑی اہمیت، یہاں مومن سے وعدہ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنے بھائی سے وعدہ کیے، کئی ایک وعدے کیے ہوئے، ہمارے بچوں سے ہم نے وعدہ کیا، ہماری بیوی سے ہم نے وعدہ کیا، ہمارے دوست و احباب سے ہم نے وعدہ کیا۔ ایسی صورت میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم وعدوں کو نبھائیں۔ یہ وعدوں کو نبھانا یقیناً یہ عظیم صفت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس صفت کو اپنی عملی زندگی میں پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار، ہم جو اپنی زندگی میں ہم وعدے کرتے ہیں تجھ سے ہو یا انسان کے یا ہم آپس میں جو وعدے کرتے ہیں، اللہ اس کو پورا کرنے کی، مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى ولا رب والله يعلم ما تصنعون.